امریکہ نے 75 ممالک کے شہریوں کے لیے امیگرینٹ ویزوں پر پابندی عائد کر دی۔ ویزوں کی روک ان ممالک کے باشندوں کے لیے ہے جو امریکی حکومتی فوائد یا مدد پر انحصار کرتے ہیں۔ ان 75 ممالک میں پاکستان کا نام تو شامل ہے مگر انڈیا کا نہیں ہے۔ BBC اردو نے سرخی لگائی کہ تعلقات تو اچھے تھے، پھر امریکہ نے پاکستان پر بھی پابندی کیوں لگائی؟ BBC دا بھی اللہ ہی حافظ آئے گا، ماں تمہاری گئی ہے نا دی مکانہ بات کر رہے ہیں، تعلقات تو اچھے تھے۔ او ملکوں کے کیا انسانوں کے تعلقات کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ یہ جائیدادوں پہ بھائی بھائیوں کے دشمن نہیں ہو جاتے، بھتیجے مار لائے، پانجے مار لائے، فلانا بہنوں کی جائیدادیں کھا گئے۔ تو ویسٹ میں تو وہ کہتے ہیں نا there is no free lunch، وجہ ہے ہمارا کلچر مختلف ہے ذرا، وہاں تو یہ ایک محاورہ دیکھو نا، غور کرو، فری لنچ ہوتا ہی نہیں، مفادات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھو یہ جو جسے ہم کہتے ہیں، مجھے شدید نفرت ہے، میں بالکل یہ کام نہیں، زندگی میں کبھی نہیں کیا، یا جسے وہ کہتے ہیں نہیں وہ سوشلائز کرنا، نیٹ ورکنگ، PR، نو، آئی ہیٹ اٹ۔ جھوٹیاں جپیاں، پیڑیاں پپیاں، معانکے بھی جھوٹے، مسافے بھی جھوٹے، وہ ضرورت کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ Who has the energy and the time؟ اس کو بھی ملو، اس کو بھی ملو، ادھر بھی جاؤ، ادھر بھی جاؤ، کیوں ہے؟ اپنے ساتھ رہو، کوئی ڈھنگ کا کام کر لو، کوئی 10 صفحے ہی اچھے پڑھ لو، لیکن لوگ کرتے ہیں تو ملکوں کے درمیان فضول بات ہے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے میرا خیال ہے سرخی نہیں لگائی، کو پھپتی کسی ہوگی، یہ اسائیاں کتے بدھائیاں کتے، یہی زندگی ہے۔ اچھا، امریکہ کی حکومت کی طرف سے دیے گئے فوائد یا امداد یا سوشل سیکورٹی، جو بھی اس کو کہہ لو، اچھا، پابندی والے ملکوں میں اگر بھوٹان 81% سے زیادہ ہے، یمن 75%، صومالیہ 71، افغانستان 68، پاکستان 40%، اب پرابلم کیا ہے؟ انڈیا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ انڈینز وہاں ان پہ انحصار نہیں کرتے ہوں گے، سوشل سیکورٹی حرام نہیں کھاتے ہوں گے۔ یہ کن پہ ہوا ہے؟ ان کے ہاں زیادہ سکلڈ لیبر ہوگی، ایک خاص طرح کے لوگ امیگریشن کے لیے، مجھے نہیں پتا، لیکن جن لوگوں پر، جن ملکوں پر پابندی لگی ہے اس میں بھی اپنا فائدہ دیکھا، انہوں نے بہت اچھا کیا کہ یہ لوگ کام شام کرتے نہیں، صرف سوشل سیکورٹی پہ انحصار کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ انگلینڈ میں پتا چلا کہ پورا خاندان معذوروں کا تھا، سال ہا سال سے حرام کھا رہے تھے انگلینڈ میں۔ ان کا کوئی رقیب ہوگا، حریف ہوگا، کوئی ان کا کوئی پتا نہیں کیا، ان کا کوئی پورے کے پورے خاندان کی ناشتے ہوئے تصویریں انہوں نے متعلقہ محکمے کو دے دی۔ وہ سارے کے سارے مختلف امراض میں مبتلا، بیڈ ریڈن ٹائپ، سوشل سیکورٹی پھاڑ رہے تھے۔ بلینز آف ڈالر کا بوجھ امریکن اکانومی پہ تھا۔ وجہ بھائی کیوں؟ بہت اچھا کیا انہوں نے۔ دیکھو نا، وہاں میں نے ابھی گنوایا نا کون سے ملک کا کتنے فیصد، اب یہاں جو حرام کھا رہے ہوں گے وہاں یہ پیراسائٹس ہیں۔ او بھائی، یہاں تو سگی اولاد اگر کام نہ کر رہی ہو، حرام کھا رہی ہو، تو گھر میں رشتے دار تانے دیتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں اٹھ مار کچھ کر۔ بہت اچھا کیا انہوں نے، بہت اچھا۔ انہوں نے دیکھو بات سنو، پہلا، دوسرا، تیسرا پریورٹی اگر آپ کے اپنے عوام نہیں ہیں، آپ باعزت ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ان کی عزت نہیں کرتے، آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ اگر آپ ان کو تحفظ نہیں دیتے، الٹیمیٹلی آپ کو بھی تحفظ نہیں ملے گا۔ یہ پیکج ہے بڑا خوفناک۔ اپنے ملک کا مفاد، اپنے شہریوں کا مفاد۔ ملک تو پر پیس آف لینڈ ہوتا ہے نا، بیسیکلی ملک کہتے کس کو ہیں؟ ایک ایسا خطہ ہے ارض جس پہ انسان بستے ہیں۔ اگر ان کو آپ عزت، احترام، تحفظ، اناج، علم، یہ وہ سیکورٹی نہیں دے سکتے تو ادھر جا کے حرام کھا رہے ہیں۔ وجہ ہے بہت اچھا کیا امریکنز نے بھائی۔ چلیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے آخری لمحوں میں ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ دیکھو کیا کہتے ہیں انگریزی میں،
all is well that ends well. اللہ کرے ایسا ہی ہو. جو آپ بتا رہے ہو تازہ ترین میری اطلاع بھی یہی ہے, لیکن اللہ کرے ایسا. دیکھو وہ ان کو کیا ان کی کوئی چار ٹانگیں ہیں. امریکہ کا تو وجود ہی کوئی نہیں تھا. ابھی کل کی بات ہے, اسلام کا کوئی ملک ہی نہیں تھا. آج پوری دنیا کو لگام دی ہوئی ہے. اس نے تو وجہ کیا ہے؟ وہ پاگل نہیں ہے. وہ پاگل یا نیم پاگل لگے بھی آپ کو تو نہ بھائی نہ. ان کے اپنے معاملہ سوچا سمجھا ہوگا. اور اس کھیل میں عزت بےزتی کوئی نہیں ہوتی. آپ نے ملکی مفاد نمبر 1, ملکی مفاد نمبر 2, ملکی مفاد نمبر 3 ختم. یہ ہر قوم کا یا اس کے جو سو کالڈ حکمران ہوتے ہیں ان کا یہ ہے. باقی اپنے حریفوں کے تیور بھانپتے ہوں گے ہر طرح کا. انہوں نے اپنے اندرونی بیرونی دوستوں کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی ہوگی, تو بس ٹھیک ہے. اللہ کرے یہ چلتا بھی رہے بس. اور کیا ہے. بالکل ٹھیک. جی. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے نئے صوبوں کے سوال کے جواب میں آرگومنٹ دیتے ہوئے کہا کہ 12 صوبوں کا مطلب 12 وزیر اعلیٰ ہے. کیا اتنے دفاتر ہمارے پاس ہیں؟ مسٹر بلدیات کیا بانگی ماری ہے. یہ مشورہ مہذب کو بھی دو. اور تمہارے صوبے ملکوں سے بڑے ہیں. کیا فضول بات نکالی ہے. ان کے للے تللے ختم کرو. بڑے بڑے گھروں سے ان کو نارمل گھروں میں لاؤ. کنال دے گھر جنہیں دے موت پہندی ہے. یہ جی او آر پہ قبضہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. اس کی مینٹیننس گھر کا سائز جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی کاسٹ, اس کی مینٹیننس کی, اس کی دیکھ بھال کی, فلانا اس کے لیے کتنے ملازم چاہیے, فلانا ڈمکانا, سارا کچھ. اچھا ان کے پرکس پریولیجز ختم کرو. ان کو ان کی اوقاتوں میں لاؤ. تو کیوں ہوئے؟ کیا آرگیومنٹ دیا ہے صوبوں کے خلاف؟ اپنے مالکان کو خوش کر رہے ہیں. اور کیا ہے؟ یہ راجواڑے ہیں, یہ وائبل نہیں ہے. پاکستان کا محسن ہوگا جو اس کے حق میں بات کرے گا. اوقاتیں, اپنی لگژریز, پرکس, پریولیجز ختم کرو ان کو. دیکھو بات سنو, ہر قوم کے یہ کرو جو تم نے یہ یاشیاں بدماشیاں کرنی ہیں کرو, لیکن کچھ سوچ سمجھ کے کرو. دیکھو ایک 6 فٹ کا آدمی ہے, I'm 5.5, مجھے کم کپڑا چاہیے. 6 فٹ کے بندے کو زیادہ چاہیے, تو اس کے مطابق سر پیر دیکھو نا. چیف سیکرٹری کو ڈانڈ بیٹھ کر لاندہ ہے. اب مال سلطنت ہیں, یہ فنکشنریز ہیں, گورنمنٹ فنکشنریز, جن کو عام زبان میں کہتے ہیں پبلک سرونٹ. سبحان اللہ ہے. گھر و مریم تمہارا, تم رہ رہی ہو سرونٹ کوارٹر میں, اور نوکر تمہارا رہ رہا ہے گھر میں. لوگوں کو چھت نصیب نہیں. یہ نہیں ہے گرمیاں کرو نکل دے نہیں آلے. آفس پہنچو تو 2 گھنٹے بعد پہلے اے سی چل رہا ہے, کوئی شرم ہے. ایک عجیب طرح کا ماحول ہے, عجیب و غریب طرح کا. یہ مجھے آج تک جی او آر کی لاجک نہیں سمجھ آئی. میری سمجھ سے باہر. رکھو ان کو اپارٹمنٹس میں, اوقاتیں, ایک گاڑی, ایک چھوٹی دے دو بچوں کے لیے بال. لیکن نہیں, یہاں توبہ ہے. دن دیالے بتا, پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا 2-3 بار یہ خبریں چھپی ہیں کہ پتہ نہیں ان کی جائیدادوں کے گوشوارے آئیں گے اور فلانا آئے گا, ٹمکانا آئے گا. پتا نہیں کدھر گیا سارا کچھ, مجھے نہیں پتا. چلیں. حسن صاحب, عوام پیٹرولی مصنوعات پر ملنے والے ریلیف سے محروم. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے پیٹرول پر ملنے والے 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر کے ریلیف سے محروم کیا, جبکہ ڈیزل پر بھی لیوی 80 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی. وفاق کی جانب سے لیوی میں اضافہ کر کے قیمتیں کم کرنے کی بجائے برقرار رکھی گئی ہیں. دیکھو بات سنو, ان کا ایمان ہے. لوگوں کو ریلیف ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہے. بات سنو, پاکستان کا یہ جو لولا لنگڑا غریب غربا بھوکا ننگا شہری ہے, یہ ذرا متمول ہو جائے, یہ ذرا آسودہ ہو جائے, اس کو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے سسکنا رینگنا نہ پڑے, بچے اس کے پڑھ رہے ہوں,
یہ تو ملک 20-25 سال بعد سنبھالنا نہیں جانا, چپیڑے ماریں گے. یہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت یہ ہمت نہیں کریں گے جا کے ووٹ مانگنے کی. یہ پتا تو پورے علاقے کو ہے, رسا گیر ہے, چور ہے, چکا ہے, گنڈ کپ ہے, قبضہ گروپ ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا, اس کی اصل اوقات کیا ہے, باقی کیا ہے سارا. اس لیے یہ لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں دولت شاہ کے چوہے بنا کے. جا کچھ سینسیبل لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. جب تک سورج چاند رہے گا کمال ہے بھائی, فلانے تیرا نام رہے گا. کیوں؟ آؤ اور چلے جاؤ, ختم ہو گئی بات. ساڑھے جان نہیں چھڑ دے. کوئی ملک دیکھے کتنے اس ملک, اس دنیا میں کتنے ملک ہیں. 50 سال تو چمبڑے نے, رتی برابر تبدیلی نہیں آئی, پھر چمبڑے. کیوں؟ دی وجہ ہے تھلے دولت شاہ دے چوہے نے, ان کو ککھ نہیں پتا. وہ اپنے اتنے سے گین کے لیے اپنی 10 نسلیں گروی رکھ دیں گے. تو ان کو اسی طرح رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے, میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پیٹرول کو آپ پرفیوم کے طور پہ یوز کیا کرنا کرو گے. یہ بہرحال چھوڑو. اور یہ صرف پیٹرول ہوتا نہیں, یہ تو ایک ڈومیسٹک یہ چیز ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں نا, چونکہ ہم تو وہ نہیں کو ٹینکر ٹونکر جانے تو فلانا ٹمکانا. یہ سارا کچھ جو کاروبار حیات چل رہا ہے ارد گرد ہمارے, اس میں فیول, اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے قیمتوں پہ. یہ ہے وہ, بڑے چھوڑو یار, روز کا رونا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹاپک. مرکزی چیئرمین پاکستان فلاورز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں رشوت کا بازار گرم ہے. گندم کی بین الصوبائی ترسیل کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت لی جا رہی ہے, جبکہ چیف منسٹر پنجاب کو سب اچھا کی رپورٹ دے کر گمراہ کیا جا رہا ہے. ایک اور خبر کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں گندم کی قیمت میں 700 روپے فی من اضافہ ہو گیا. مبارک ہو, بہت اچھی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ بے حسی اور بے حیائی کی ایک قسم ہے. ابھی کل کی بات ہے, I was young, جالب گاتا پھرتا ہوتا تھا. 20 روپئے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. 20 روپے من. اچھا اس وقت یہ بہت بڑا ظلم سمجھا جائے. اب 800 روپے فی من مہنگی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. پچھلے دنوں جو وہ تنویر ہے لڑکا جو میرے بال یا میرے بچوں کے کاٹنے آتا ہے گھر, تو وہ بتا رہا تھا کہ لٹ پئی ہے. یہ اس سوسائٹی میں سرکاری یا مال نے جو لٹ مچائی ہے اور جتنا حرام وہ کھا رہے ہیں. اور وہ مجھے تنویر بتا رہا تھا, میں نام لے رہا ہوں, اور یہ بڑی خوبصورت مارکیٹ ہے. وہ کئی چیزیں مجھے بتا رہا تھا. مجھے تو ان کے کرائے ان میں یوں کر لیں, ان کو پتہ نہیں کیا. مجھے موٹی بات اس میں یہ تھی کہ حرام کھا رہے ہیں ٹکا کے. تو میں کہ یار وہ کہتے ہیں کہ رشوت دو فلانا, کہندا نہیں جی پہلے کہندے ہوندے سی خرچہ پانی, ہن کہندے نے فیس. اینی فیس لگے گی تو تانوں وہ دینا اتنا فائدہ ہوئے گا. یعنی اگر تمہیں سالانہ یا جو بھی وہ گند بلا کہ اگر تمہیں 25,000 کا ریلیف ملے گا تو 20-25 کی فیس ہماری بھی لگا شامل کر. یہ تو حال ہے اس ملک کا. تو اگر سب اچھا کی رپورٹ دے کے چیف منسٹر کو کیا جا رہا ہے تو نارمل ہے. یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ذلیل ہیں وہ ذلیل تر, جو ذلیل تر ہیں وہ ذلیل ترین ہو جائیں گے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں, کم بات کرتے ہیں. ادھر بھی کتنا کر پیٹ پوٹ لوگے آپ.